بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم دوستوں اور عزیز ساتھیوں، پروگرام نور حدیث میں آپ کا دل کی گہرائیوں سے خیر مقدم ہے۔ آج کی حدیث کے ساتھ میں یہ تمنا رکھتا ہوں کہ اللہ تعالی ہمیں اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آپ کی زندگی میں خیریت، عافیت، خوشحالی اور کامیابی ہمیشہ قائم اور دائم رہے۔ میں ہوں آپ کا بھائی عبداللہ اور آپ کے ساتھ ہوں نور حدیث میں، جہاں ہم روزمرہ کے معمولات، جاگنا، مسکرانا، سلام کرنا، حتیٰ کہ خاموش رہنا، آپ سب نے ہمارے چینل کو بہت پیار دیا ہے اور ہمیں بھی آپ کا پیار خوب ملا ہے۔ ہم آپ کی تعلیم کے لیے چھوٹی چھوٹی احادیث لائے ہیں۔ حدیث کی روشنی پھیلانے کے لیے لائک، سبسکرائب، شیئر اور کامنٹ ضرور کریں۔ نئی ایپیسوڈ کے لیے بیل آئیکن بھی آن کریں۔ آئیں حدیث کی روشنی کو پھیلائیں اور ہمیں بھی دعا میں یاد رکھیں۔ اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا پسندیدہ پروگرام نور حدیث۔ کیوں؟ کیونکہ اس پروگرام میں ہم سنتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورت باتیں، جنہیں ہم حدیث کہتے ہیں۔ یہ روشنی کی طرح ہیں، دل کو منور کر دیتی ہیں، اس لیے اس کا نام ہے نور حدیث۔ حدیث پڑھنے سے کیا ہوتا ہے؟ ہمارے دل صاف ہو جاتے ہیں، ہمارے اخلاق اچھے ہو جاتے ہیں، اور سب سے بڑی بات، اللہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے خوش ہو جاتے ہیں۔ والدین کی محبت کا تذکرہ۔ آج کے پروگرام کی خاص بات یہ ہے کہ میں یہ نورانی باتیں اپنے پیارے امی ابو کی یاد میں پیش کر رہا ہوں، جنہوں نے ہمیشہ مجھے نیکی کا راستہ دکھایا، پیار دیا اور اللہ کی طرف چلنا سکھایا۔ اللہ سب کے والدین کو سلامت رکھے، آمین۔ آج کی حدیث۔ آج جو حدیث میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں وہ صفائی اور وضو کے بارے میں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص حدث کرے یعنی اس کا وضو ٹوٹ جائے تو اس کی نماز قبول نہیں ہوتی جب تک کہ وہ دوبارہ وضو نہ کر لے۔ صحیح بخاری۔ ایک صحابی نے پوچھا، یا رسول اللہ، حدث کیا ہوتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایسی ہوا جو آواز کے ساتھ یا بغیر آواز کے پیچھے سے نکلتی ہے۔ بچوں کے لیے آسان الفاظ میں وضاحت۔ پیارے بچوں، ہم سب نماز پڑھتے ہیں نا، لیکن اگر کسی کا وضو ٹوٹ جائے یعنی پیٹ سے آواز آئے یا ہوا نکلے تو اس کے بعد فوراً دوبارہ وضو کرنا ضروری ہے، ورنہ نماز نہیں ہوتی۔ یہ ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا، کیونکہ اللہ ہمیں صاف ستھرا اور پاک دیکھنا چاہتا ہے۔ دعا کے بارے میں پیاری باتیں۔ دعا تو بہت مزے کی چیز ہے بچوں۔ جیسے ہم امی ابو سے کوئی چیز مانگتے ہیں، ویسے ہی دعا میں ہم اللہ سے اپنی پسند کی چیزیں مانگتے ہیں۔ آپ بھی مانگ سکتے ہیں، یا اللہ مجھے اسکول میں اچھے نمبر دلا، یا اللہ میرے امی ابو کو صحت دے، یا اللہ مجھے جنت کا راستہ دکھا دے۔ اور سنو، دعا میں جو دل سے مانگتا ہے اللہ ضرور سنتا ہے۔ کچھ بچوں کے غلط کام، ارے کچھ بچے تو بڑے شرارتی ہوتے ہیں، سارا دن موبائل گھورتے ہیں، کارٹون دیکھتے ہیں، اور تو اور دوسروں کو برا بھلا بھی کہہ دیتے ہیں۔ پھر وہ پڑھائی میں فسٹی، اخلاق میں زیرو، اور نماز وہ تو صرف جمعے کو، وہ بھی ابو کے ساتھ زبردستی۔ نیک بچوں کے کام۔ لیکن جو بچے قرآن پڑھتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں، سچ بولتے ہیں، جھوٹ سے بچتے ہیں، امی ابو کی بات مانتے ہیں، اللہ ان سے بہت خوش ہوتا ہے۔ ان کے چہرے چاند کی طرح چمکتے ہیں اور دل نور سے بھر جاتے ہیں۔ اختتام۔ نور حدیث کا پیغام تو بچوں
آج کی نور حدیث ہمیں کیا سکھاتی ہے؟ وضو کا دھیان رکھو۔ نماز سے پہلے ہمیشہ چیک کرو کہ وضو ہے یا نہیں، اور اگر ٹوٹ گیا ہو تو دوبارہ تازہ وضو کرو تاکہ نماز قبول ہو۔ آخر میں دعا، آؤ سب مل کر دعا کرتے ہیں۔ یا اللہ، ہمیں نماز کا پابند بنا، ہمیں سچ بولنے والا بنا، ہمارے امی ابو کو سلامت رکھ اور ہمیں ان کا فرما بردار بنا۔ ہم سب کو جنت میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جگہ عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ اگلی بار پھر ملیں گے ایک نئی حدیث، ایک نئے نور کے ساتھ۔ تب تک کے لیے قرآن پڑھو، دعا کرو، نیکیاں کرو اور برائیوں سے بچو، اور ہاں، ٹی وی اور موبائل سے دور رہو، ورنہ آنکھیں بھی گئیں، دماغ بھی گیا۔ اللہ حافظ بچوں، نور حدیث میں اگلی بار پھر ملاقات ہوگی۔